دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ اداروں کو موسم برسات سے قبل مربوط تیاریوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ اس سے منسلک خطرات کو کم کیا جا سکے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابوظبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ UAE کو $1 ارب کی رقم واپس کر دی ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع خیبر میں ایک مشترکہ کارروائی کے دوران 22 خارج کو ہلاک کر دیا۔ اور آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ حیدرآباد کنگز مین سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام متعلقہ اداروں کو موسم برسات سے قبل مربوط تیاریوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں مانسون سے پہلے کی تیاری اور موسمیاتی خطرات سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ وہ قبل از وقت انتباہی نظام کے لیے ڈیجیٹل نگرانی کے نظام کی مکمل فعالیت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں ہوتا ہے اور اس حوالے سے خطرات کم کرنے کے لیے ہنگامی کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے تمام اداروں کو ممکنہ سیلاب کے دوران عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے عملی صلاحیت کو بڑھانے اور معمول سے زیادہ وسائل بروئے کار لانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت، خدمات کی فراہمی اور خطرات سے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا تمام اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابوظبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ UAE کو $1 ارب کی رقم واپس کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ ہفتے $2 ارب 45 کروڑ کے ذخائر واپس کیے گئے۔ اس سے متحدہ عرب امارات کو $3 ارب 45 کروڑ کے کل ڈپازٹس کی ادائیگی مکمل ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے مشترکہ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج سے تعلق رکھنے والے 22 خارج کو جہنم رسید کر دیا۔ ISPR کے مطابق بزدلی اور زندہ پکڑے جانے کے خوف کے باعث خارج نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک 10 سالہ معصوم بچہ شہید ہوا۔ خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر میں فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں دہشت گردوں کے بلا اشتعال فائرنگ سے جان کی بازی ہارنے والے 10 سالہ بچے کی شہادت پر بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کی قیادت خطے اور دنیا میں امن کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، دہشت گردوں کا مقصد ان کوششوں کو کمزور کرنا ہے۔ صدر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی سطح پر امن کے فروغ میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی سے نمٹنے کے غیر متزلزل عزم میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہیٹی کا طویل اور کثیر جہتی بحران خطے اور عالمی برادری کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہیٹی سے متعلق بریفنگ سے خطاب میں کہی۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ صرف حفاظتی اقدامات کافی نہیں ہوں گے اور پائیدار پیش رفت کا انحصار ہیٹی کی قیادت میں مربوط بین الاقوامی امداد کے ذریعے کیے جانے والے فیصلوں پر ہے۔ پلوامہ فالس فلیگ کے بہانے بھارت کے بلا جواز یک طرفہ اقدامات کے جواب میں پاکستان کی طرف سے اپنی فضائی حدود کے بندش سے بھارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس بندش نے بھارتی پروازوں کو طویل راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا، جس سے اس کے سفری وقت اور یومیہ اخراجات میں لاکھوں ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت سے امریکہ اور یورپ جانے والی پروازوں کو اب طویل اور مہنگے راستے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود کے بندش کی وجہ سے ان طویل روٹس پر بھارتی پروازوں کو اکثر دوسرے ملک میں ایندھن بھرنا پڑتا ہے۔ اس بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو سالانہ $80 کروڑ تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بی جے پی حکومت کی طرف سے ضلع پلوامہ میں کشمیریوں کے جائیدادوں پر قبضے کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بی جے پی حکومت اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے سینکڑوں جائیدادیں ضبط کر چکی ہے۔ اور آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ حیدرآباد کنگز مین سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔